بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بابا رحمان۔ ریحان طارق کو رات گئے لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا، اس پہ بات کریں گے۔ ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس آپریشنز لاہور کامران فیصل کی پریس کانفرنس کی نسبت بات کریں گے، اور بات کریں گے کہ یہ فارنر لیڈیز جو ہیں ان کے کیس میں سی سی ڈی نے اپنا کردار ادا کیوں نہیں کیا۔ تو میرے ساتھ رہیے گا۔ شروع میں بات کر لیتے ہیں کہ سی سی ڈی نے فارنر لیڈیز کی نسبت اپنا کردار کیوں ادا نہیں کیا۔ دیکھیے صاحب، بالکل عوام الناس کی، جنرل پبلک کی یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ بالکل درست ہے، کیونکہ ایک جرائم کی بیخکنی کے لیے جو ایک ٹرینڈ بن چکا تھا، جو ایک ٹرینڈ سیٹ ہو چکا تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جنرلی لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ شاید اس کیس میں بھی فوری طور پہ سی سی ڈی مداخلت کرے گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو ہائی پروفائل کیسز ہیں اس میں سی سی ڈی کو بلا شبہ مداخلت کرنی چاہیے۔ لیکن یہ جو کیس ہے، اچھا اس کو آپ نے بالکل کھلے دل سے، کھلے دماغ سے سننا ہے، اور جو میری فکری بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اس پہ غور کرنا ہے۔ کمنٹس میں آپ لوگ بتا سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں، کوئی میرے سامعین، میرے ناظرین یہ اگر اس پہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ دیکھیے صاحب، سی سی ڈی اس کیس میں مداخلت کیوں نہیں کرتی؟ ایک تو یہ کہ اس میں دو ممالک انوالو تھے، دو ممالک کے درمیان یہ معاملہ تھا، اور پھر دیکھیے جب بھی سی سی ڈی کسی ایشو میں انوالو ہوتی ہے اور جب سی سی ڈی اسے ٹیک اپ کرتی ہے تو یہ عام نوعیت کے جو کیسز ہیں جس میں معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے یا ویسے معصوم خواتین کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، تو اس پہ بھی بہت سے اعتراضات بلند ہوتے ہیں، بہت سی گفتگو ہوتی ہے، اور اس کو سی سی ڈی کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ جی یہ ماورائے عدالت یہ کارروائی ہوئی ہے۔ اور یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو فارنر لیڈیز کا مسئلہ ہے، اس میں دو ممالک انوالو ہیں۔ اب میں آپ کو سوال پیش کر دیتا ہوں، آپ اس کا خود سے جواب تلاش کر لیجئے گا۔ اگر اولین سطح پہ سی سی ڈی اس میں انوالو ہو جاتی، سی سی ڈی اس میں ریڈز کرتی اور اپنی روایات کے عین مطابق ساتھیوں کی نسبت کوئی بھی پریس ریلیز یا میڈیم پہ کوئی خبر نشر ہوتی، تو فوری طور پہ ایک سوال بلند ہونا تھا کہ سی سی ڈی نے بہت بڑوں کو بچانے کے لیے معصوم بے گناہ لوگوں کی بلی چڑھا دی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا تھا، ہوتا تو یہی ملزمان ہوتے، یہی ساری صورتحال ہوتی، لیکن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ فارنر خواتین جو تھیں وہ ہر صورت میں اپنی اولین ترجیحات میں یہ تھا کہ وہ بیرون ملک چلی جائیں، اور وہ بیرون ملک چلی بھی جاتی اور سی سی ڈی کی یہ کارروائی ہو جاتی، تو کون تصدیق کرتا، کون تحقیق کرتا، کون تفتیش کرتا؟ اور جیسا کہ اس میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ دو دیگر ممالک کی شہری خواتین کا معاملہ تھا، تو پھر لامحالہ یہ آپ لوگ تو نہیں جانتے، نہ ہی جو باہر سے دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کون کون سے ادارے، کون کون سی تحقیقی ٹیمیں، کون کون سی تفتیشی ٹیمیں، کون کون سی انٹیلیجنس ایجنسیز اب تک ان کو انٹروگیٹ کر چکی ہوں گی، اب تک ان سے بیانات حاصل کر لیے ہوں گے، اور ممکنات میں نہیں بلکہ یقینی ہے کہ بیرونی ادارے جو ہیں وہ بھی اپنے طور پہ اس میں 100% اپنی انپٹ دے رہے ہوں گے، انہوں نے بھی اس معاملے کی جانچ پڑتال کی ہوگی، اس کی چھان پھٹک کی ہوگی، اور فرسٹ ہینڈ انفارمیشن، فرسٹ ہینڈ نالج ڈے بائی ڈے وہ لے رہے ہوں گے۔ اب اس میں تھوڑے سے جو تفتیشی پوائنٹ ہے وہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ دیکھیں صاحب، یہ جو معاملہ ہوا ہے قانون کے عین مطابق ہو رہا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ تمام ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں۔ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جی شناخت پریڈ نہیں ہوگی، تو ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے، آن لائن کیمرہ کے ذریعے، زوم کے ذریعے اور دیگر میڈیمز جن پہ آپ ویڈیو کانفرنس ہوتی ہے، تو ویڈیو کے ذریعے ان کی شناخت پریڈ بھی ہوگی، اور جو قانون میں موجود ہے کہ وہ خواتین چونکہ انٹرنیشنل سطح پہ ان کی ایک پہچان ہے، وہ فارنرز ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ان فارنرز کو واپس پاکستان لایا جائے اور یہاں شناخت پریڈ کی کارروائی مکمل کروائی جائے، ایسا نہیں ہے۔ شناخت پریڈ کی کارروائی بالکل ممکن ہے، وہاں پہ نمائندہ موجود ہو سکتا ہے، یہاں پہ جو مجاز عدالت ہے
وہ موجود ہوگی اور اس کی شناخت پریڈ کی کارروائی بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ اس میں جو ایویڈنسز موجود ہیں، جو فورنزک ایویڈنسز موجود ہیں، جو سرکمسٹینشل ایویڈنسز موجود ہیں، تو یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ قانون کے مطابق یہ کیس تیار ہوگا اور اس میں کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ بھلے جتنے مرضی اثر رسوخ والے ہوں، وہ بھلے جتنے مرضی دائیں بائیں سے پروٹیکٹڈ ہوں، وہ بچیں گے نہیں۔ یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو میرے تجربات میں سے گزرا، اور میں نے اپنی پریکٹیکل پولیس سروس میں جو چیزیں وٹنس کی ہیں، یہ میں ان کی بنیاد پہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان ملزمان کو قرار واقعی سزا ملے گی اور یہ بچ نہیں سکیں گے۔ اب آ جاتے ہیں ڈپٹی انسپکٹر پولیس لاہور آپریشنز کی پریس کانفرنس پہ۔ تو دیکھیے صاحب، اس میں بہت سے چہرے بے نقاب ہو گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے یقیناً غلطیاں رہی ہوں گی۔ میں ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس آپریشنز لاہور کی کوئی نمائندے کی حیثیت سے گفتگو نہیں کر رہا۔ ڈی آئی صاحب کے کیا تحفظات تھے، ڈی آئی جی آپریشنز نے یہ پریس کانفرنس ہی کیوں کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی قطعی طور پہ ضرورت ہی نہیں تھی۔ مطلب کیا ایسا جو تھا معاملہ ہو گیا تھا کہ ان کو یہ پریس کانفرنس کرنی پڑی۔ وہ دو مین سٹریم چینلز کے نمائندگان کو بلا کے، ایک چینل کو اگر ایس ایس پی انویسٹیگیشن نوید صاحب انٹرویو دے دیتے باقاعدہ پوڈ کاسٹ کی شکل میں، اور ایک کسی بڑے میڈیا کو ڈی آئی جی آپریشنز لاہور ایک تفصیلی انٹرویو دے دیتے پوڈ کاسٹ کی شکل میں، اور پھر اس کی ایک ڈاکومنٹری جو ٹائم سٹیمپ کے ساتھ، ٹائم لائن کے ساتھ ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹری بنائی جاتی، تو وہ اگر چینلز کو بھجوائی جاتی تو یقیناً چینلز اس کو نشر کرتے، اور اس نوعیت کی، جیسے کہ آپ سب لوگوں نے وہ پریس کانفرنس دیکھی ہے، اس میں جو بدمزگی ہوئی وہ شاید نہ ہوتی۔ اب میں نہ تو کسی پہ الزامات عائد کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب یہ کس نے کروا دیا، یہ کوئی شرارت تھی، یہ کیا تھا، نہیں۔ دیکھیے صاحب، جو میرے صحافی بھائی ہیں میرے لیے قابل احترام ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک دو تو میرے مطلب دل کے بہت قریب ہیں، لیکن مجھے اس بات پہ شدید اعتراض ہے کہ ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس آپریشنز کی وہ جو پریس کانفرنس تھی، اگر اس میں ایجنڈا یہی فارنر خواتین والا کیس ہوتا تو صحافی اپنی صحافتی ذمہ داریوں کا ثبوت دیتے ہوئے ایک باقاعدہ ایک کوشچنر، ایک باقاعدہ سوالات کی ساتھ، تحریری طور پہ سوالات ساتھ لے کے جاتے، پریس مکمل ہوتی۔ جو پریسر تھا جب اس کے بعد پھر وہ جو ان کی سوالات تھے ان کا بڑے خوبصورت انداز میں جواب طلب کرتے، اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پولیس کی ہر کارروائی، خواہ وہ نیک نیتی کی بنیاد پہ ہو یا ادروائز، اس میں کوئی نہ کوئی ایسے لکوناز، کوئی نہ کوئی ایسی کمزوریاں اور کوئی نہ کوئی ایسی ناجوازیاں ضرور ہوتی ہیں جن کو آپ سوالات کی صورت میں اٹھا سکتے ہیں، اپنی نشریات میں، اپنے معاملات میں وہ پیش کر سکتے ہیں۔ تو ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کی پریس کانفرنس میں اپنی ذاتی خواہش، اپنی ذاتی تکالیف کو بیان کرنے کی بجائے اگر میرے معزز صحافی برادران سوالات کی صورت میں ڈی آئی جی آپریشنز لاہور سے وہ سوالات کرتے جو اس تفتیش سے متعلقہ تھے، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ شاید ان سوالات کا وہ مثبت پازیٹیو جواب وہ نہ دے سکتے۔ اور دوسری جانب مجھے یہ بھی اعتراض ہے کہ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کو، بلکہ لاہور کی انتظامیہ کو، جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو تفتیشی صاحبان ہیں، انہیں یہ چاہیے تھا کہ یہ اتنا ہائی پروفائل کیس تھا، پہلے ہی دن اس کی نسبت ایک مدلل ٹائم لائن کے ساتھ، ایک باقاعدہ جامع تمام فوٹیجز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک باقاعدہ پریس ریلیز جاری کرنی چاہیے تھی۔ ٹوٹی پھوٹی پریس ریلیز سے بہت سے ابہام پیدا ہوئے، بہت سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے، بہت سے سوالات نے جنم لیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس کی نسبت اگر ڈی آئی جی آپریشنز لاہور پہ اعتراضات اٹھائے گئے تو دوسری جانب میری صحافی برادری نے، میرے قابل احترام بھائیوں نے ایک ایسا چہرہ پیش کیا کہ جو شاید میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی کوئی مناسب نتائج لے کے سامنے نہیں آئے گا۔ اب آ جاتے ہیں ریحان طارق کی گرفتاری پہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رات گئے ریحان طارق کو گرفتار کر لیا گیا۔
جو تفصیلات مجھ تک پہنچی ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ ریحان طارق صاحب نے، ریحان طارق جو پوڈ کاسٹ کرتے ہیں اور ایک بہت بڑے چینل کے وہ بڑے روح رواں ہیں، بڑے منظور نظر ہیں، انہیں رات گئے گرفتار کر لیا گیا۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا، بلکہ اپنے دل کی بات کرنا چاہوں گا کہ محسن نقوی انٹیریئر منسٹر، پاورفل شخصیت، ان کا اپنا ذاتی چینل، ان کے چینل کی روح رواں، ان کے چینل کا منظور نظر، ایک بہترین پوڈ کاسٹ کرنے والا، جو کہ ٹی آر پی کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو اس ٹاپ لیول کے پوڈ کاسٹرز میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایسی شخصیت کی گرفتاری ایسے ادارے نے کی کہ جو براہ راست انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب کے ماتحت ہے، تو داد دینی پڑے گی۔ میں اسے آپ تک یہ بڑے برملا کہنا چاہوں گا کہ محسن نقوی صاحب نے میرٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی سابقہ روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں کوئی رکاوٹ پیش کرنے کی کوشش نہیں کی، اور آج ریحان طارق جو ہے وہ NCCIA کی حراست میں ہے۔ آئندہ ان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، تفتیشی معاملات کس ڈگر پہ چلتے ہیں، وکلاء صاحبان، وکلاء صفائی، جو ڈیفنس کونسلز ہیں، وہ اس کیس کو کیسے لے کے چلتے ہیں، یہ بات کی باتیں ہیں۔ البتہ ایک چیز میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں کہ جب کوئی ڈیفیمیشنز وغیرہ کی صورت میں کوئی کلیم کرتا ہے، NCCIA کو اپلیکیشن دیتا ہے، تو اس کی باقاعدہ ایک انکوائری ہوتی ہے، اس کے باقاعدہ نوٹسز جاری ہوتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ میں آپ کو بتایا دیتا ہوں کہ لیٹسٹ پوڈ کاسٹ ریحان طارق کی، جس میں وہ جو مولانا جواد نقوی صاحب کو انہوں نے اپنا مہمان بلایا ہوا تھا، وہاں پہ چند ایک ایسے سوالات کیے گئے جو ایک مکتبہ فکر کے لیے انتہائی تشویش کا باعث تھے، دکھ کا باعث تھے، اور اس پہ بہت اعتراضات بلند کیے گئے۔ علماء برادری نے اعتراضات اٹھائے کہ ایسی گفتگو ایک ایسے میڈیم پہ کہ جسے دنیا دیکھتی ہے وہاں نہیں ہونی چاہیے تھی، اور وہ دن ایسے تھے، وہ محرم الحرام کے ایام میں ویسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو ہوئی بہرکیف یہ جو گرفتاری ہوئی ہے، یہ اب لیگلائز کب ہوگی، منظر عام پہ کب آئے گی، اس سلسلے میں سرکار کی جانب سے بیانیہ کب آئے گا، وہ انتظار کرتے ہیں۔ آپ بھی انتظار کیجئے، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ لیکن یہ گرفتاری اسی ضمن میں ہوئی ہے، اس پوڈ کاسٹ کو لے کے ہوئی ہے، اور مجھے بھی اس پوڈ کاسٹ پہ اعتراض ہے کہ محرم کے ایام میں اس نوعیت کے پروگرام ہرگز نہیں ہونے چاہیے تھے، اور یہ ریحان طارق کی جانب سے ایسا پروگرام منعقد کرنا ایک غلطی تھی جو ان سے سرزد ہوئی، اور اس غلطی کی وجہ جی جناب، وہ کہتے ہیں کہ ات خدا دا ویر، جب آپ خود کو حرف آخر سمجھنے لگیں، اور جب آپ بلندی کی سیڑھیوں پہ چڑھتے چڑھتے ایک ایسے مقام تک پہنچ جائیں کہ جسے کہتے ہیں عروج کی انتہا، تو پھر یاد رکھیے صاحبان، ہر عروج کو زوال ہوتا ہے۔ عروج و زوال کے معاملات زندگی میں ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، اور اگر میرا خالق، میرا مالک راضی رہے تو عروج و زوال کے چھوٹے چھوٹے ایپیسوڈز آپ کی زندگی میں ہوتے رہتے ہیں۔ نہ ہی آپ آپے سے باہر ہوتے ہیں، نہ ہی آپ غرور کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بھیانک منزل کی طرف بڑھتے ہیں، بلکہ آپ اپنی اوقات میں رہتے ہیں۔ یہ اوقات کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم بلا شبہ اشرف المخلوقات ہیں، لیکن ناقص ہیں، ہمارے پل کی خبر نہیں ہے، پل بھر میں ہم دھڑن تختہ ہو سکتے ہیں۔ تو پھر غرور کس چیز کا، تکبر کس چیز کا؟ کسی کو پذیرائی ملتی ہے، کوئی بہت پاپولر ہو جاتا ہے، تو خواتین حضرات پاپولر تو طوائف بھی بہت ہوتی ہیں، پاپولر تو کئی ایک پروسٹیٹیوٹس بھی بہت ہوئی ہیں۔ تو کیا پاپولیرٹی اس بات کا ثبوت ہے کہ رب راضی ہے؟ جی ہرگز نہیں۔ میرا پوڈ کاسٹ، یہ گفتگو، یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو، اس میں کوئی پازیٹیو انفارمیشن میں آپ تک پہنچا سکا ہوں، تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ مل سکے۔ اس کے ساتھ دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔